جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، غریب آدمی کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اس کے طریقہ کار کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کوئی دینار نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے تو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر جواب ارشاد فرمایا کہ اصل مفلس کون ہے، اور جواب میں آپ نے ایک منظرنامہ بیان فرمایا، قیامت کا منظرنامہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس طریقے سے پیش ہوگا کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، یعنی مختلف نیکیاں اس نے کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیوں کا ایک انبار اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہوگا کہ اس نے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، اپنی ذات کے شر سے دوسروں کی حفاظت نہیں کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، لوگوں کو اس کے اوپر حقوق ہوں گے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ایک ایک صاحب حق آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ میرا اس کے اوپر یہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو حصہ عطا کرے گی۔ ایک ایک صاحب حق آئے گا، اپنے حق کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ اس آدمی کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے اسے نیکیاں عطا کرتے جائیں گے، تو اس کے نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی صاحب حق باقی ہوں گے۔ اب جو اس کے بعد لوگ آئیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کریں گے کہ ہمارا اس کے اوپر حق ہے۔ اب اس کے پاس حق چکانے کے لیے کوئی نیکی تو ہے نہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ اپنے گناہ اس پہ ڈال دو، یعنی اپنا حق وصول کرنے کا یہ طریقہ اختیار کر لو کہ اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ چنانچہ اس آدمی کا نامہ اعمال مائنس میں چلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ یہ منظر بیان فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقیقی مفلس ہے، یعنی یہ حقیقی لاچار ہے جو اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ لانے کے باوجود جہنم کی آگ کی نظر ہوگی۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع تو نہیں پہنچایا، لیکن اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی ذات کے نقصان سے، اپنی ذات کے شر سے دوسروں کی حفاظت کرے۔ لوگوں کو نقصان دیتا رہا، لوگوں کی حق تلفیاں کرتا رہا، اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا، ساتھ حج بھی کرتا رہا، ساتھ روزے بھی رکھتا رہا، لوگوں کی حق تلفیاں بھی کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن وہ حقیقی مفلس کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا۔